بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کیپٹل ہل حملے کو 1 سال مکمل۔ امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ قازقستان میں ماہر پیٹرولیم گیس کی قیمت میں اضافے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج جاری ہے اور ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ روس نے فوج بھیج دی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا بڑا اعلان۔ مدینہ منورہ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی سیاستدان کا برطانوی حکومت سے بڑا مطالبہ۔ برطانوی سیاستدان بیرون سعیدہ وارثی نے برطانوی حکومت سے شہریت بل کی شق 9 کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی انتخاب میں انوکھی مثال رقم۔ جنوبی کوریا میں صدارتی انتخاب اب شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام، امریکہ سے تعلقات یا معاشی حالات کے بجائے گنج پن پر لڑا جائے گا۔ سعودی اور ایران سے تعلقات میں اہم پیش رفت۔ ایران کا بڑا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب سے کسی بھی وقت تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی دھمکیوں پر ایران کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عرب فوجی اتحاد کی حوثی باغیوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ یمن میں عرب فوجی اتحاد کی کارروائیوں میں 390 سے زائد حوثی باغی ہلاک ہو گئے۔ WHO کے سربراہ کا کورونا سے متعلق بڑا اعلان۔ کہا کہ کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی شدت کم ہے مگر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چین میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ چین کے صوبے ہینان کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پابندیاں نافذ کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
نیوز آئی میں خوش آمدید ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ کیپٹل ہل حملے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں ہونے والے کیپٹل ہل حملے کو یاد کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حملہ کرنے اور واقعے کو ہوا دینے والوں نے امریکہ اور اس کی جمہوریت کے گلے میں خنجر گھونپا۔ جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر نے 2020 کے انتخابات کے بارے میں جھوٹ کا جال بنایا اور پھیلایا ہے۔ ٹرمپ کی انا ان کی نظر میں امریکی جمہوریت اور آئین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر کیپٹل ہل حملے میں مرنے والوں کی یاد میں ایوان نمائندگان میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے صدارت کے آخری ایام میں ان کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کیا تھا، جس کی انہوں نے حمایت کی تھی، جبکہ اس واقعے کے بعد ٹرمپ کو مواخذے کی تحریک کا بھی سامنا کرنا پڑا جو کامیاب نہ ہو سکی۔ کیپٹل ہل حملے کی حمایت کرنے پر ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے تھے۔ قازقستان میں مائع پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج جاری ہے۔ ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی، روس نے فوج بھیج دی۔ قازقستان میں مائع پیٹرولیم گیس کی قیمت میں اضافے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج جاری ہے۔ ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی، انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر الماتے میدان جنگ بن گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی کے الزام میں 2000 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ حکام نے حالات کے پیش نظر غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف کی درخواست پر حالات پر قابو پانے میں معاونت کے لیے روس نے اپنے فوجی دستے روانہ کر دیے۔ قازقستان نے روسی فوجیوں کی مدد کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت مانگی ہے، جس کے رکن ممالک میں روس، بیلاروس، تاجکستان، کرغزستان اور آرمینیا بھی شامل ہیں۔ CSTO نے تصدیق کی ہے کہ روسی فوجی بطور امن دستہ اپنا فرائض انجام دیں گے اور قازقستان کے سیکیورٹی فورسز کی معاونت کریں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا بڑا اعلان۔ مدینہ منورہ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت نمازیوں کے لیے کھول دی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور نمازیوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کیا گیا۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اسکولوں میں 10 روز کی چھٹی کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانوی سیاستدانوں کا برطانوی حکومت سے بڑا مطالبہ۔ برطانوی سیاستدان بیرونس سعیدہ وارسی نے برطانوی حکومت سے شہریت بل کی شق 9 کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہاؤس آف لارڈز میں خطاب کرتے ہوئے بیرونس سعیدہ وارسی نے کہا کہ حکومت شہریت بل کی شق 9 پر نظر ثانی کر کے اسے ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہوم سیکریٹری کے پاس کسی کی شہریت ختم کرنے کا اختیار خطرناک ہوگا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی انتخابات میں نئی انوکھی مثال رقم۔ جنوبی کوریا میں صدارتی انتخاب اب شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام، امریکہ سے تعلقات یا معاشی حالات کے بجائے گنج پن پر لڑا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر ای جی مینگ کی جانب سے صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران بالوں سے محروم افراد کا علاج
اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرکاری خرچ پر کرانے کی تجویز نے تہلکہ مچا دیا۔ جنوبی کوریا میں بالوں سے محروم افراد نے صدر جنگ کے حق میں مہم کا آغاز کر دیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے صدر جنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر جنگ نے صدارتی مہم کے دوران گنج پن کے علاج اور دوبارہ بال اگوانے کو قومی صحت کے انشورنس پروگرام میں شامل کر کے ایک نئی تجویز پیش کر دی۔ جنوبی کوریا میں ہر 5 میں سے ایک شخص بالوں سے محروم ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں اہم پیش رفت، ایران کا بڑا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب سے کسی بھی وقت تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے مذاکرات تعمیری اور مثبت رخ پر جاری ہیں۔ ہم سعودی عرب سے کسی بھی وقت تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ خطے کے مسائل کے حل کے لیے خطے میں موجود ممالک بشمول ترکی، مصر اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا تھا کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تہران اور ریاض کے درمیان جاری مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا نہیں، اس کا انحصار سعودی عرب کی سنجیدگی پر ہے۔ گزشتہ سال ایران اور سعودیہ کے مابین بات چیت کا آغاز ایسے وقت میں ہوا تھا جب عالمی طاقتیں جوہری معاہدے پر ایران کو قائل کرنے میں مصروف تھی۔ ترجمان نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل انداز ہوئے بغیر خطے سے جڑے مسائل کے مشترکہ سیاسی اور سفارتی حل تلاش کریں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ خطے کے استحکام کے لیے ممالک میں باہمی احترام اور ہم آہنگی کی فضا قائم ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل کی دھمکیوں پر ایران کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں۔ اسرائیل ہمارے خلاف اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ عرب فوجی اتحاد کی حوثی باغیوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ یمن میں عرب فوجی اتحاد کی کارروائیوں میں 390 سے زائد حوثی باغی ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحادیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں مختلف کارروائیوں میں 390 سے زائد حوثی مارے گئے ہیں۔ صوبہ ماریب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 150 سے زائد حوثی جنگجو مارے گئے اور 19 فوجی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ عرب اتحاد نے جنوبی صوبے شبوہ میں بھی حملے کے دعوے کیے، جس کے نتیجے میں 240 حوثی ہلاک اور 25 فوجی گاڑیاں تباہ ہو۔ عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ وہ آئندہ چند روز میں حملوں سے متعلق ثبوت پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ملیشیا حدیدہ اور سلف کی بندرگاہوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ عرب اتحاد نے مزید کہا کہ حدیدہ بندرگاہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی اسمگلنگ کا مرکز بن چکی ہے۔ عرب اتحاد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے جھنڈے والے بحری جہاز کو اتوار کے روز مسلح حوثیوں نے یمن کے بندرگاہی شہر حدیدہ سے ہائی جیک کر لیا تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں اور خطے کے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ WHO کے سربراہ کا کورونا کے متعلق اہم اعلان۔ کہا کہ کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی شدت کم ہے مگر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی شدت کم ہے مگر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈروس نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ کورونا کی IHU قسم دنیا میں تیزی سے نہیں پھیل رہی، تاہم اومیکرون کی شدت کم تو ہو سکتی ہے مگر اسے معتدل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کی شدت کم ہونے کے باعث اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ضروری ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو کورونا ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈائریکٹر WHO کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے 80% مریض ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں کی گئی۔
109 ممالک جولائی تک ویکسین فراہمی کا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ 36 ممالک میں 10% شہریوں کو بھی ویکسین فراہم نہیں کر سکتے۔ چین میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ چین کے صوبے ہینان کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پابندیاں نافذ کر دی گئیں۔ چین کے صوبے ہینان کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پابندیاں نافذ کر دی گئیں۔ 10 لاکھ آبادی والی کاؤنٹی گوشی میں لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ یزہو شہر میں لاک ڈاؤن نافذ اور یوجنگ کی 40 لاکھ سے زائد آبادی کی آج سے ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی۔ صوبے ہینان میں کورونا کی مقامی منتقلی کے 64 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم ہینان میں اب تک اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے۔ دوسری جانب ملائیشیا میں 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے فائزر کی کورونا ویکسین کی منظوری دے دی گئی۔ ملائیشیا میں اومیکرون ویریئنٹ کے اب تک 245 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔